میں حضرت عثمان غنی کو 400 درہم میں فروخت کر دی۔ جب میں نے درہموں پر اور انہوں نے زرہ پر قبضہ کر لیا تو حضرت عثمان غنی مجھ سے فرمانے لگے، اے علی، کیا اب میں آپ سے زیادہ زرہ کا اور آپ مجھ سے زیادہ درہم کے حقدار نہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو حضرت تو کہنے لگے، پھر یہ میری زرہ میری طرف سے آپ تحفے کے طور پر رکھ لیجئے۔ لہٰذا حضرت عثمان غنی نے وہ زرہ جو حضرت علی سے خریدی وہ ان کو تحفے میں دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے زرہ اور درہم لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حضرت عثمان غنی کے حسن سلوک کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خیر اور برکت کی دعا دی۔ شہنشاہی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ناز حضرت فاطمہ الزہرا کا مہر 400 مسکال چاندی یعنی 1.5 تولہ تھا۔ یہ جو مشہور ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کا مہر 19 مسکال سونا تھا، اس سے مراد مہر مؤجل ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زرہ آپ کو دی جو 19 مسکال سونے کی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بلا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر درہم دیے اور فرمایا کہ اے ابو بکر، ان درہموں کے بدلے فاطمہ کے لیے مناسب چیزیں خرید لاؤ۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خریدی ہوئی اشیاء اٹھانے میں مدد کے لیے ساتھ بھیجا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 درہم عطا فرمائے تھے۔ میں نے روئی سے بھرا ہوا موٹے کپڑے کا بستر، چمڑے کا دسترخوان، کھجور کے پتوں سے بھرا چمڑے کا تکیہ، پانی کے لیے ایک مشکیزہ اور کوزہ اور نرم اون کا ایک پردہ خریدا۔ پھر میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال نے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ سامان اٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ جب آپ نے سامان دیکھا تو رونے لگے اور آسمان کی جانب نگاہ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ، ایسے لوگوں کو اپنی برکت سے نواز جن کا شعار ہی تجھ سے ڈرنا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 1 سال سے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں آپ نے قیام فرمایا۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا کے نکاح کی بات چلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکان تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔